الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس شہر والوں یعنی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ آج دنیا میں آپ جہاں جہاں بستے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ ضرور رہیں، کیونکہ آج انشاءاللہ غزوہ خندق، اس کے اسباب اور واقعات اور نتائج پہ بات ہوگی۔ انتہائی اہم ترین اور بڑا ریلیونٹ موضوع ہے آج کے مسلمانوں کے لیے۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف خطہ عرب میں اسلام دشمن قوتیں اپنی اپنی الگ کیپیسٹی میں جنگ کرتی رہی ہیں، ذہن میں رہے ناظرین۔ مگر سن 5 ہجری میں غزوہ خندق وہ غزوہ ہے جس میں ساری کی ساری اسلام دشمن قوتیں ایک ہی وقت میں مجتمع ہو کر مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر یعنی پہلی اسلامک اسٹیٹ یعنی مدینہ منورہ پر چڑھائی کے لیے آ چکے ہیں۔ اس پورے گیم پلان کے پیچھے ناظرین مدینہ پاک سے نکالے گئے قبیلہ بنو نذیر کے یہودی تھے، جو اپنی نفرت اور دشمنی کی آگ کو دیگر اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ ملا کر مکمل طور پر ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے۔ بلکہ جملہ میں یہاں ادا کر دیتا ہوں، یہ وہی رفٹ ہے ناظرین، وہی نفرت ہے، وہی بغض ہے، وہی عداوت ہے، وہی دشمنی ہے جو آج بھی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ نکلے تو تھے اور یہ کمٹمنٹ کر کے نکلے تھے معاذ اللہ کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور آج گریٹر اسرائیل کی مکمل طور پہ تکمیل کے لیے وہ جو کچھ بھی پوری دنیا میں کر رہے ہیں، یہ ایکچولی اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ وہ مدینے سے نکالے گئے تھے۔ اور آپ کو جو بار بار وسپرنگ سننے کو ملتی ہے نا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اس کے پیچھے بھی ناظرین یہی ایجنڈا موجود ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے خلاف شدت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ قریش کے 50 سرداروں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر خانہ کعبہ کی دیواروں سے اپنے سینے لگا کر یہ عہد کیا کہ ہم میں سے جب تک ایک شخص بھی باقی ہے وہ اسلام کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ لیکن حضرین مجھے جملہ کہنے دیں، ان بدبختوں کو کیا معلوم تھا صاحب کہ خانہ کعبہ کا غلاف نہ ان ہاتھوں کو جانتا ہے اور نہ ان سینوں کو پہچانتا ہے۔ خانہ کعبہ کا غلاف اور دیواروں کے پاس تو اس ہستی کے دستے مبارک کے لمس کا پاسورڈ ہے، اس لمس کا پاسورڈ ہے جن کے اجداد اپنے دست ہائے مبارک سے خانہ کعبہ کو بنا گئے، خانہ کعبہ کو بچا گئے۔ ناظرین کرام، پھر لمحہ بلمحہ یعنی جو بدلتی ہوئی سیاسی اور عسکری صورتحال تھی، اس کی نبض پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر رکھی ہوئی تھی، یعنی مصطفی انٹیلیجنس نے بر وقت خبر دے دی کہ اسلام مخالف قوتیں ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہو کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے نکل چکی ہیں۔ یعنی چیف آف مسلم آرمی نے اپنے جانثار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے پہلی مرتبہ عرب کی زمین پر ایک نئی وار اسٹریٹجی انٹروڈیوس کرائی مدینہ پاک کی سیکیورٹی کے لیے۔ اس کے چاروں طرف یعنی جو خاص طور پر شمال کا ایریا تھا ناظرین، وہاں پر خندقیں کھودی گئیں۔ انتہائی تکبر میں مبتلا قریش مکہ، عرب کے مشرک قبائل اور مدینے کے یہودی قبائل ایک مشترکہ فورس تشکیل دے کے، یوں کہیے اگر میں سمجھانے کے لیے بات عرض کروں کہ اس وقت کی نیٹو فورس مسلمانوں کے خلاف 12,000 کا لشکر جرار لے کر اس کے ساتھ جدید ترین اسلحہ اور مضبوط ترین سامان موجود تھا، اس سے لیس ہو کر پہلی اسلامک اسٹیٹ یعنی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتی تھی۔ پھر ایک رک کے جملہ ادا کرتا ہوں، وہ موقع ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ وہ حملہ آور مکمل طور پہ مجتمع ہو کے ہونا چاہتے تھے، اور پھر وہ جو بات آ رہی ہے ملحمۃ الکبریٰ کی، وہ جسے ہم ہرمجدون کہتے ہیں، ارمگڈون کہتے ہیں ناظرین، وہ بھی ایک وقت ہوگا کہ ایک بار پھر وہ مجتمع ہو کے مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، یعنی دشمن یہودیوں کے جو قبیلے تھے ناظرین،
مہاجرین، اس میں خاص طور پر جو بنو قریظہ تھا، ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اندر سے خلاف ہوئے تھے، منافق تھے، اور باہر سے یہ فورس کھڑی ہوئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مدینہ طیبہ کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر اس کے برابر نہ تھی۔ نبی کے سپاہی صرف 3000 تھے، مگر عزم و یقین اور اللہ پر ایمان اپنی معراج پر تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جاڑے کا موسم تھا، غضب کی سردی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھوک سے نڈھال تھے، تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تکمیل میں سرگرم تھے۔ شمع توحید کے ان پروانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاں بازی اور فدائیت کا یوں مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے دستے مبارک کو ان کے لیے دعا کے لیے بلند کر دیا ناظرین، اور ایسی دعا کی یعنی زندگی تو آخرت کی ہے مگر میرے پروردگار انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اپنے حق میں کن کی کنجی کی زبان مبارک سے دعا سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کیف و سرور سے بے خود ہو کر، عشق و مستی سے سرشار ہو کر پکار اٹھے کہ ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دستے مبارک پر اس بات کے لیے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے میں مصروف رہیں گے۔ ناظرین کرام، ظاہری حالات کی نزاکت کسی سے مخفی نہ تھی۔ سارا عرب بھرپور طاقت کے ساتھ امٹ کر آ چکا تھا۔ مدینہ پاک کا ماحول بھی سازگار نہ تھا، یہاں یہودیوں اور منافقوں کی بھاری جماعت بھی موجود تھی۔ فوج کے لیے نہ ساز و سامان تھا، نہ خوراک کا معقول انتظام تھا، سخت سردی تھی، یعنی یک بستہ ہوائیں چل رہی تھی، فاقہ کشی کا عالم تھا، پتریلی زمین پر خندق کی کھدائی کا کام جوش و خروش سے جاری تھا۔ خود قاسم نعمت خندق کھود رہے تھے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ دستے مبارک دعا کے لیے بلند ہوتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما۔ یہ سرکار علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہ جھکائیں گے۔ تقریباً 1 ماہ تک ناظرین اس آسابی جنگ میں جہاں دشمنوں نے پورے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اندر بھی دشمن تھے، باہر بھی دشمن تھے، لیکن کمال یہ ہوا کہ اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی، اور وہ تمام دشمن میدان کو چھوڑ کر بھاگے۔ یعنی ان حالات میں مالک و مختار کے وہ جملے کہ آپ نے فرمایا، جس وقت آپ نے 3 کدالیں چٹان پہ ماری تو آپ نے دنیا کی سپر پاورز یعنی رومن امپائر، پرشین امپائر اور یمن کے لیے کہا تھا کہ اب فتح کی بشارت ان کی ہے۔ یعنی اس وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ مسلمان فتح کریں گے، اور تاریخ نے دیکھا ناظرین کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے فارس اور روم کی زمین کو رون کے رکھ دیا۔ بس اس کا کرکس ہی ہے صاحب کہ وہاں توکل تھا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات تشریف فرمائیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت مدین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرما ہے۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ، آپ جناب اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ علامہ صاحب آغاز کرتے ہیں اسے، اور ظاہر ہے آج کی جو خاص طور پہ گفتگو کا محور ہے آپ غزوہ خندق۔ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ذرا سننے والوں کو جو ہمارے مسلمان بڑے آج کل مصلحت پسند ہو گئے ہیں، اس کا ذرا پس منظر بھی بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ قریشیوں کی جو نفرت تھی اور خاص طور پہ یہودیوں کی سازشیں تھیں وہ صرف اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں اسی طرح سے، اور مسلمانوں کے خلاف جو فیصلہ کن یہ مارکا ہوا اس میں کس طرح سے جمع ہوئے، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اب ترویج و اشاعت کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو اور ہم الگ سے رہ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ کفار کو یہ بات پسند نہ تھی، کفار قریش کو، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بالکل آزادانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں سے پھر مسلسل جو ہے وہ مداخلات ہوتی رہی، سازشیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بدر کے میدان میں کفار کے آمنا سامنا ہوا، احد میں آمنا سامنا ہوا، اور احد میں جب ان کو شکست فاش ہوئی ہے تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب ہمارا مقابلہ اگلے سال اسی مقام پر ہوگا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا بھی تمہارا مقابلہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1500 افراد کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، کسی خاص تاریخ کو 22 شوال میں جو موقع تھا وہاں تشریف لے گئے بدر کے مقام احد کے مقام پر، یعنی بدر کے بعد جو احد کا مارکہ ہوا تھا، کہا کہ یہاں پر جو ہے ہمارا تمہارا دوبارہ مقابلہ ہوگا احد کے بعد، لیکن جو ہے وہ
انہوں نے قحط سالی کا بہانہ کیا کہ خوش سالی قحط سالی کو لہذا اب ہمارا اور آپ کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. تو اس کے بعد اگلا سال آیا سن 5 ہجری کا. تو اس وقت یہ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ حضور چاہتے تھے کہ جو مدینہ منورہ میں رہنے والے ہمارے حلیف قبائل ہیں یہودی ہیں ان سے ہم ایک ایسا معاہدہ کر لیں کہ تم بھی امن سے رہو ہم بھی امن سے رہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کا معاملہ سر انجام دے سکیں. تو اب یہاں سے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور یہ قبیلہ بنی نوزیر جو تھے یہ لوگ یہاں سے گئے کفار قریش کے پاس اور وہاں جا کے انہوں نے ایک بڑے لشکر کی تیاری کی اور بڑے وعدے جو آپ نے تفصیل ذکر کی ہے کوئی بھی نختہ وغیرہ کے ساتھ جو 4-5 لوگ تھے 6 افراد تھے. پھر بعد میں ان کی تعداد سرداران قریش کے تحت 50 تک پہنچی اور پھر پوری تفصیل ہے اس کی ہم مختصراً ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تاکہ بات ہم ذکر کر سکیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو پھر ایک معاہدہ ان کے درمیان یہ ہوا کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہمیں یکبارگی اب ایسا حملہ کرنا ہے کہ مدینہ منورہ میں جتنے مسلمان موجود ہیں اور الیاذ باللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہ اب بالکل ختم کر دینا ہے اس سارے معاملے کو اور اب بھرپور طریقے سے حملہ کرنا ہے. تو جب یہ ساری صلاحیت اور سارا معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی خبر پہنچی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر جو اس وقت طریقہ اختیار فرمایا وہ خندق کا تھا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پوری سورہ مبارکہ اس پر نازل فرمائی سورہ احزاب. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک مکمل تفصیلات اس پوری جنگ کی بیان فرمائی ہے کہ کس طریقے سے کفار یہاں پہنچے اور کس طریقے سے انہوں نے سارا معاملہ کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا خندق والا اس کی تفصیلات. تو پھر اب یہ ساری چیزیں جب ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پر فتح عطا فرمائی اور یہ وہ موقع تھا کہ بظاہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ایک بڑا مشکل محسوس ہوتا تھا کہ اس دور کے اعتبار سے 10 سے 12 ہزار کا ایک ایسا لشکر آ جانا کہ جس لشکر سے مقابلہ کرنا عام طور پر ممکن نہ ہوتا تھا. اور پھر عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اور پھر وہاں پہ افرادی قوت بہت زیادہ ہے. اگر میں ذکر کروں تو یعنی کفار قریش کی طرف سے جو تعداد تھی 4000 افراد پیدل فوجی تھے ان کے جو کفار قریش اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے. اسی طریقے سے 300 گھڑ سوار تھے 1500 اونٹ سوار تھے ان کے ساتھ. یہ تو صرف ایک طرف کی میں بات بتا رہا ہوں اور 1500 اونٹوں پہ سوار افراد تھے. قبیلہ بنی غطفان جو ان کے ساتھ شامل تھا 4 بڑے بڑے قبائل جو کفار قریش کے ساتھ شامل تھے 1000 افراد تو ان کے تھے فقط. تو ظاہر ہے کہ یہ جب یکبارگی ہر طرف سے آئے ہیں تو تقریباً ٹوٹالٹی میں 12000 10 سے 12000 کی تعداد ظاہر ہے کہ اس دور میں یہ تعداد بہت زیادہ شمار کی جاتی تھی. تو لہذا اس اعتبار سے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پھر وہ اور جدید اسلحہ ان کے پاس موجود وہ جو پوری تیاری ہو سکتی ہے نا سامان تعیش موجود پوری تیاری ہر اعتبار سے. یہاں پہ ایک بات اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے حزب یہ لشکر کو کہا جاتا ہے اس کو کہا گیا غزوہ احزاب غزوہ خندق بھی کہا گیا غزوہ احزاب بھی کہا گیا. یعنی یہاں پہ ایک حزب ایک لشکر نہیں آ رہا بلکہ جمع ذکر کیا گیا احزاب یعنی وہ سارے لشکر چھوٹے بڑے تھے وہ سب کے سب جمع ہو گئے تھے. مگر وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو اپنے غلاموں سے کلام کیا اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی تفسیر بن کر اس کی جو اس یعنی خندق جب کھودی جا رہی ہے تو حضور خود بھی کھود رہے ہیں. حضور نے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہوئے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بھی سب موجود ہیں. تو حضور نے اپنی ذات کے اعتبار سے عملی تفسیر بن کر یہاں بیان کیا اور جو آیت مبارکہ ہم تلاوت کرتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی ہے. اچھا اگرچہ یہ موقع یہی ہے لیکن اس کا حکم عام ہے قیامت تک کے لیے. یعنی تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ تم جو ہے وہ پریشانی میں ہو تو میرے محبوب کو دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. یعنی طے یہ ہوا اور یہ بات لوگوں کو کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی کہ اب یہ ذرا تھوڑا ویژولائز لوگ کریں تصوراتی طور پہ کہ 3000 مسلمان ہیں جی صحیح اور وہاں پورا جو عرب ورلڈ ہے اس عرب ورلڈ میں جتنی بھی مسلم مخالف قوتیں ہیں وہ سب کی سب مجتمع ہو کے سرکار علیہ السلام کے خلاف و مسلمانوں کو معاذ اللہ جو ہے تہس نہس کرنے کے لیے آ چکی ہیں. اور ظاہر اس کو بیسکلی اگر میں کہوں کہ اگنیٹ کیا ہے تو وہ یہودیوں نے کیا ہے. یہ اصل تو کام ان کا تھا. اس پہ آگے جا کے گفتگو کرتے ہیں. اب اس میں بڑا اہم سوال ہے علامہ صاحب اور آپ دیکھیے کہ آج بھی انٹیلیجنسیا کی بنیاد پہ جو ہے دنیا بھر میں سارا آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی عسکری قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنا یہ انٹیلیجنسیا کی بنیاد کے اوپر دنیا کے تمام ممالک کی خبر رکھتی ہیں کہ مووز کیا ہیں عسکری مووز کیا ہیں دفاعی مووز کیا ہیں یعنی اوفینسو مووز کیا ہیں یا معیشت کے اعتبار سے ہر اعتبار سے. سرکار علیہ السلام نے اس وقت یہ جو انٹیلیجنسیا کا جو کردار ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. تو پہلے تو یہ کہ مسلمانوں کی جو انٹیلیجنس تھی وہ آپ بتائیے. دوسرا جو مدینہ پاک کی حفاظت کے حوالے سے پہلی مرتبہ جو ایک خندق بنانے کی اسٹریٹجی انٹروڈیوس کروائی وہ بتائیے.
مسلمانوں کی جو حالت زار تھی، آج ہم حالت زار میں ہی ہیں نا، اور آج ہم روتے ہیں کہ صاحب گھٹنے ٹیک دیں کسی طرح سے، لیکن مسلمانوں نے ایک بڑا دوسرا درس دیا، وہ آپ بتائیے. اور سپر پاورز کی، یعنی ایک تو خندق کا مارکا ہے سامنے، اور سپر پاورز کی جو ہے اپنا وہ ختم ہونے کی، تہس نہس ہونے کی بشارتیں دی جا رہی ہیں، یہ کیسی بات ہے بتائیے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احزاب ایک بہت بڑا غزوہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اذ جاءتکم جنود، فرمایا ایک جند نہیں آیا بلکہ کئی جنود، لشکر دا لشکر آئے. حزب نہیں آیا فلما رأى المؤمنون الاحزاب، فرمایا کہ کئی لشکر ایک ساتھ امڑ پڑے. کیسے امڑے؟ اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِزَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اللہ اکبر. فرمایا اتنے الکفر ملت واحدہ، جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ سارا عالم کفر اور سارا عالم عرب اس طرح امڑ کر آ گیا کہ آنکھیں پتھرا جائیں اور کلیجہ منہ کو آئے. تَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور وہ گمان کرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اتنے مشکل ترین حالات. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا. مسلمانوں کا ایک اتنا بڑا امتحان تھا کہ جس کی تاریخ کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے انٹیلیجنس کے ذریعے خبر ملی کہ یہ سارے کے سارے یہودیوں کی ایما پر اور یہودیوں کے اکسانے پر قریش بھی کھڑے ہو گئے اور سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور مشاورت فرمائی. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. یعنی وہاں تیاری ہو رہی ہے یا مشاورت ہو رہی ہے؟ انٹیلیجنس سے خبر مل گئی. حضور علیہ السلام نے مشاورت فرمائی اور مشاورت فرمانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ فرمائیں گے. آپ کہیں گے شہر میں رہ کے لڑیں گے، آپ کہیں گے شہر سے نکل کے لڑیں گے. فرمایا ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے من و سلوہ کھایا اور کہا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کر جہاد کرے. آپ جیسے کہیں گے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہونا تو یہ چاہیے کہ اتنا بڑا لشکر دیکھ کے انسان ڈر جائے. فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فرمایا کہ اس لشکر کو دیکھ کے کہنے لگے اچھا یہ ہے جو اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. سبحان اللہ. منافقین یہ کہہ رہے تھے فلما رأى المؤمنون الاحزاب، مومنوں نے جب لشکر دیکھا انہوں نے کہا کہ اللہ نے وعدہ سچ کر دیا. منافقوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رسول نے تو ہمارے ساتھ جھوٹ کیا، فراڈ کیا، اور یہ تو آج ہم مرنے لگے، آج ہم ختم ہونے لگے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بلائی اور جس کا ذکر کیا آپ نے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے فارس کے اندر دیکھا کہ جب ایسی حالات ہوتے تھے تو خندق کھود کے ہم لڑتے تھے. تو پہلی مرتبہ عرب کے اندر جو ہے خندق کھودنے کا رواج جنگ کے اندر ہوا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے حضور نے فرمایا سلمان منی و سلمان من اہل بیت، انہوں نے یہ مشاورت دی اور حضور نے ان کے مشاورت کو قبول کرتے ہوئے خندق کو کھودنا شروع کیا. اس کی اسٹریٹجی کیا اختیار، یعنی کس طرح سے کھودی گئی وہ ذرا دیکھیں جی. کھودنے کے لیے صحابہ کرام، دست صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا، ٹولیاں بنائی گئی اور سب کی ذمہ داری لگائی گئی کہ خندق کھودیں. اور خندق کھودنے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیچھے دے رکھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی کا موسم ہے لیکن حضور علیہ السلام کا پورا جسم مبارک مٹی سے اٹا ہوا ہے. اللہ کسی ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر جو ہے وہ لیڈ نہیں کر رہے ہیں، کسی اور جگہ بیٹھ کے لیڈ نہیں کر رہے ہیں، میدان کے اندر اترے اور اتر کر. اور پھر جب صحابہ رسول نے ان حالات کے اندر قسم پرسی کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ حالات اتنے مشکل ترین ہیں کچھ کھانے کے لیے نہیں، تو ایک صحابی رسول نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر حضور علیہ السلام کو دکھا دیا. غالباً حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضور علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور نے پھر ان کی شفقت و محبت، ان کے پیار کو بڑھانے کے لیے حضور نے اپنا بھی کپڑا ہٹا دیا. صحابہ کرام نے فرماتے ہیں کہ ہم نے جب وہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا اور آپ تشریف لے گئے اور آپ کی بڑی مشہور دعوت ہے جو آپ نے خندق والوں کی فرمائی. اچھا دعوت پہ تو آتے ہیں لیکن علامہ صاحب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ترین ہے، میں جب وہ پڑھ رہا تھا پورا اس کی ڈائنامکس تو میں دیکھ رہا تھا کہ شمال کا علاقہ ایسا تھا کہ جہاں سے وہ داخل ہو سکتے تھے اور شمال ہی کے علاقے میں انہوں نے خندق مطلب بنائی اور 40 گز لمبی، 5 گز جو ہے اس کی ڈیپتھ تھی، 5 گز اس کی چوڑان تھی. اور یہ کتنا مشکل ترین کام تھا اس دور کے اندر جو کہ مطلب تصور سے باہر تھا اور صحابہ نے تندہی کے ساتھ اس کام کو انجام دیا. میں صرف اس جملہ ایک کہوں گا، دیکھیں قرآن مجید نے فرمایا کہ اوپر سے بھی وہ آ رہے ہیں اور نیچے سے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ادھر سے مکہ مکرمہ کی طرف سے بھی، ادھر نیچے کی طرف سے بھی، چاروں طرف سے حملہ کر دیا.
اور حالات اتنے مشکل ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے, صحابہ کرام کھود رہے تھے, اچانک ایک بہت بڑی چٹان آ گئی. صحابہ کرام حاضر ہوئے سیدنا سلمان فارسی, یا رسول اللہ یہ چٹان ہم سے ٹوٹ نہیں رہی ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں میں کدال لیا اور ایک ہی آپ نے اس پر ضرب لگائی تو فرمایا ایک روشنی اٹھی. جب روشنی اٹھی چٹان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح الشام, فرمایا شام کی ساری چابیاں مجھے دی دی, یعنی رومن امپائر کھلاپس ہو سارے کا سارا. دوسری ضرب لگائی, فرمایا اوتیت مفاتیح فارس, فرمایا فارس کی ساری چابیاں میرے ہاتھ میں, یعنی پرشین امپائر کھلاپس ہو. بالکل. تیسری ضرب لگائی, فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن, فرمایا یمن کی ساری کنجیاں بھی مجھے پیش کر دی گئی. اوتیت مل گئی ہیں وہ منافقین دیکھے کہ لگی کیسی بات, یہ طنز کیا تھا معاذ اللہ انہوں نے, کیسی باتیں کر رہے ہو, یہاں پر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے اور تم کہہ رہے ہو ساری کی ساری سلطنت ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ اللہ رسول نعوذ باللہ من ذالک ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں, ہم تو مشکلات کے اندر ہیں, ہمارے بچے ہمارے گھر والے محفوظ نہیں ہیں, ہمیں تو راستہ دیجئے, ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے جائیں. اللہ اکبر. اس میں ایک جملہ کہوں گا, حالانکہ جیسے آپ نے اشارہ دیا کہ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر فتح ہوئی, لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ عطا کر دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور حضور کی آپ کی جتنی فتوحات ہیں وہ اصل میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری برکتیں, ساری رحمتیں, ساری عطائیں جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اس میں کوئی دوسری ساری کی ساری نعمت, کوئی دوسری بات آگے بڑھاتے ہیں. بڑی خوبصورت اس وقت جس پیران میں گفتگو ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, اور یہ ظاہر ہے اس وقت یہ ایک ہسٹوریکل جو بیک گراؤنڈ ہے, اور ساتھ ساتھ وہ جو محبتیں, حلاوتیں, عشق اور اللہ پر توکل, یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. آج کے مسلمانوں کو ہم بڑے جو ہے وہ اپنا معذرت خانہ رویے اختیار کرتے ہیں. دشمنوں کے لشکر کا جو قیام ہے یہ خود اٹ سیلف ایک بہت بڑا سمجھ لیجیے تھریٹ تھا, کیونکہ دشمن آپ کے بالکل سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے. کتنے عرصے رہا یہ بتائیے. اس کڑے امتحان میں اب یہ ہے وہ موقع جو آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے صاحب, کہ وہ جو صبر ہے, بہادری ہے, استقامت ہے, توکل ہے, اس کا ایمان افروز منظر کیا تھا. پھر جو مختلف جھڑپیں ہوئی, اور خاص طور پہ جو مولا کائنات کی شجاعت ہے, وہ اب جب وقت کو جو واصل جہنم کیا تھا, بڑا زعم تھا اس کو کہ 1000 لشکریوں کے برابر ہوں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ خندق کا یہ عظیم معرکہ رونما ہوا ہے, اور تقریباً 1 ماہ تک دشمن نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا. 1 ماہ تک محاصرہ. اور آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح اس سے قبل اس تمام منظر نامے پر گفتگو ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام خود خندق کھود رہے ہیں, آقا علیہ السلام کے شکم مبارک پر مٹی جم رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تقریباً 3 دن تک آپ علیہ السلام فاقے سے ہیں, اور ایسے وقت میں آپ علیہ السلام خود اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھ رہے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں جس طرح مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ جو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو غزوہ خندق میں دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے ہیں. تو آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ قیامت تک کے لیے ایک عملی نمونہ بن گئی. پھر آپ نے جس طرح سے غزوہ احزاب کو ورلڈ وار کے ساتھ, اور آپ نے یہود اور ہنود کے گٹھ جوڑ کے ساتھ اس کو آپ نے جا کر ملایا ہے, یہ بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرب قیامت میں بھی مسلمان اسی طرح کے ایک دور سے گزریں گے, اور اس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ اطراف و اکناف عالم سے دشمن اس وقت ہم پر حملہ آور ہے. میں نے یقین مانی اس پورے مطالعے سے یہی نچوڑ نکالا جو میں نے بیان کیا. اور اس دور میں بھی غزوہ احزاب لڑی جا رہی ہے کہ تمام اطراف سے دشمن ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں, اور چوری چھپے نعوذ باللہ من ذالک کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کر رہے ہیں, اور وہ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے مقابلے میں نعوذ باللہ من ذالک جب یہ لشکر برسر پیکار ہوا ہے, تو انہوں نے مجتمع الاسیال کے مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا ہے. اور اس مقام کو اسیال کا مقام اس لیے کہا جاتا ہے کہ برسات کے موقع پر تمام تر برساتی نالوں کا پانی یہاں پر آ کر اکٹھا ہو جاتا ہے. اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے صبر اور ان کی استقامت کو جب دیکھا ہے, تو حضور علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ
فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے میرے رب کریم اگر کوئی خیر ہے تو وہ صرف آخرت کی خیر ہے۔ تو مسلمانوں کی جو نظر ہے وہ دنیا اور مادہ پرستی کی طرف نہیں ہوتی بلکہ وہ آخرت کی بھلائیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اے رب کریم تو انصار اور مہاجرین دونوں کی مغفرت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس دعا میں انصار کا ذکر فرمایا، اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نوفل بن عبداللہ کو اس طور پر قتل کیا کہ آپ کی تلوار نے اس کے جسم کے زین سمیت 2 ٹکڑے کر دیے، تو اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ اے حضرت زبیر آپ کی تلوار نے تو بہت زیادہ کمال کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ واللہ ما ہوا السیف ولکنہا الساعد، فرمایا یہ اللہ کی قسم تلوار کا کمال نہیں ہے بلکہ اس بازو کا کمال ہے جس کو اللہ نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک طرف خندق کا جو آپ سمجھیں کہ فاصلہ تھا وہ بہت کم تھا، تو عمر بن عبد ود جو عرب کا ایک بڑا شاہ سوار ہے وہ اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر مسلمانوں کی طرف آ جاتا ہے، اور اس نے آ کر اعلان کیا کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ حل من مبارزن، کہ کوئی ہے جو میرا مقابل ہو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ نے اسے پہلے اسلام کی دعوت دی ہے اور فرمایا ادعوک الی اللہ وَإِلَى رَسُولِهِ وَإِلَى الْإِسْلَامِ، یہ ہے اسلام۔ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف، اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ لیکن جب اس نے اسلام کی دعوت کو رد کر دیا تو آپ نے پھر اسے خود دعوت مبارزت دی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ایسا وقت ہے کہ جب سارا کفر ایک طرف کھڑا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کی صورت میں سارا اسلام ایک طرف کھڑا ہوا ہے، اور جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے اور غبار اڑنے لگا یہاں تک کہ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آیا، تو اچانک تلوار کی ایک سخت آواز آئی اور لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اب تمام لوگ منتظر ہیں کہ اب منظر کیا سامنے آتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے اس طور پر کیے کہ آپ کی تلوار ذوالفقار نے اس کے سر کو، اس کے خود کو اور اس کے جسم پر پہنے ہوئے بیت الحرم کو کاٹ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور یہ ایسا لمحہ تھا 1000 لشکریوں کے بعد، اس کے بعد پھر دشمن کی یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ خندق کو پار۔ قربان جاؤں میرے مولا کائنات پہ، قربان جاؤں ان کی شجاعت و بہادری پہ۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے یہ صاحب، اور کاش کہ ایمان کی حدت اور شدت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے صاحب۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نام رہے گا بس میرے اللہ کا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یاد رکھیے گا کہ جو ڈر کے جیتا ہے اسے پھر مر ہی جانا چاہیے، اور جو مر کے جیتا ہے اصل میں وہی جیتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور جو علامہ صاحب نے ایک ذکر چھیڑا تھا، میں نے کہا آگے جا کے باقاعدہ اس پہ گفتگو، میرے سرکار کے معجزات بھی تو یہاں پہ ہیں، ذرا وہ آپ کو بتائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے حوالے سے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کی کھجوروں کے حوالے سے، میرے ساتھ رہیے ناظرین، درود پاک پیش کرتے ہیں۔ تو جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور جن ناظرین نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ان کے ذہن میں رہے کہ غزوہ خندق پہ ہم بات کر رہے ہیں، یعنی ایک طرف عرب کی سرزمین کے اوپر سارا کفر مجتمع ہو چکا ہے، ایک ہی جھنڈے تلے 12,000 کی تقریباً فوج ہے جس میں یہودی بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی، سبھی شامل ہیں، اور ایک طرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3,000 فدائی ہیں، اور مدینہ پاک پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں ناظرین، اور ہمارے ساتھ آپ رہیے کیونکہ ابھی کچھ معجزات کا ذکر ہوگا، لیکن خاص طور پہ جو یہودیوں کی پلاننگز ہیں اس پہ بھی آج ذرا تھوڑی سی کھل کے بات کرنی ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، ایک موقع ایسا آ گیا، اب ظاہر ہے اتنی اسرت ہے، اتنی تکالیف ہیں، اور اتنا جو ہے سو بھوک ہے، اس کیفیت کے اندر میرے سرکار کے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیار میں دیتے ہیں، اور ایک ہی بکری ہے، وہ ذرا بتائیے کیا معجزہ تھا۔ پھر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو ہے محترمہ، وہ کھجوریں لے کے جاتی ہیں، تو سرکار کے معجزات کا وہاں بھی ظہور ہوتا ہے۔ آغاز کیجیے، ذرا بتائیے کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فقط معجزات یا فقط دعاؤں سے ہی جنگوں کو نہیں جیتا، بلکہ عملی میدان میں حضور تشریف لائے، اور وہ نظر آ رہا ہے، وہ ہم نے گفتگو کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے کہ جہاں یہ ساری صورتحال بنی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام خود بھی غزوہ خندق میں تشریف فرما ہے، خندق کھود رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
کہ یہ معمول تھا کہ حضور نے صبح سے شام تک صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ صبح وہ آتے تھے اور پورا دن جو ہے وہ خندق کھودتے تھے اور اس کے بعد جب شام ہوتی تھی گھروں کو تشریف لے جاتے تھے. یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, کہیں بات رہ نہ جائیے اور اگر اس کی وضاحت کی ضرورت ہو تو ضرور علماء وضاحت فرمائیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ واحد جنگ ہے یا واحد غزوہ ہے کہ جس میں کفار نے ایک موقع پہ اتنا خطرناک طریقے سے حملہ کیا تھا کہ 4 نمازیں حضور ظہر عصر مغرب اور عشاء ادا نہ کر پائے تھے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرمایا, حضرت بلال نے اذان دی اور حضور نے بعد میں ان نمازوں کو ادا فرمایا. یعنی یہ ایسا غزوہ ہے, ایسی جنگ ہے کہ عام غزووں اور جنگوں کے لیے تو حکم یہ ہے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی خوف محسوس ہو تو ایک گروہ چلا جائے, وہ نماز پڑھ کے پھر دوسرا گروہ آ جائے. یہ نماز خوف کی پوری جو ہے سورت النساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, لیکن یہ وہ جنگ ہے کہ جہاں صحابہ کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ لوگ جا کے نماز پڑھ لیں. یعنی یہ کیفیت ہے, یعنی اتنا مشغول رکھا گیا اس رات جو خاص کفار نے حملہ کیا تھا تو صبح سے لے کر عشاء تک یعنی حضور ایک نماز بھی یعنی اتنا موقع ہی نہ ملا کسی کو. آپ نے نمازیں پھر اس کے بعد ادا فرمائی. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان نمازوں کو ادا فرمایا اور فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز ادا کر رہا ہوں اس طریقے سے دیکھ کر تم نماز ادا کرو. گویا کہ قضا نمازیں ادا کرنے کا طریقہ بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے اچھا ٹھیک ہے, آپ کہنا چاہتے ہیں ٹھیک کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تو نماز پڑھو. بالکل میں نے کہا کہ اس بات کا ذکر بھی آ جائے کہ یہ بات رہ نہ جائے, کیونکہ اسی سے پھر سارے احکام وجہ پھر آگے ذکر کیے جاتے ہیں. اب یہاں کیفیت یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ کیفیت ہے کہ دشمن بالکل سب پہ موجود ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان خندق کھود رہے ہیں. سارا معاملہ کرنے کے بعد شام کو گھر جاتے ہیں. اب جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اس کیفیت کو دیکھا نا کہ ہمارے پیٹ پہ ایک پتھر, ہماری کمر بھوک سے جھکی ہوئی, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شکم اتھر پہ 2 پتھر, اور صحابہ کرام علیہم نے کیفیت کو دیکھا, اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور جو ہے وہ چند سیر جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ جو موجود ہے. تو کہا کہ ان کی روٹی بنا لو جو کو پیس کر, اور جو ہے وہ سالن بنا لو بکری کا, تو حضور کی ہم دعوت کرتے ہیں. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جانے لگے آپ شام کو عرض کرنے کے لیے, تو آپ کی زوجہ نے کہا دیکھیے 12 افراد کا ہم نے انتظام کیا, 10-12 افراد کا, ہمیں شرمندہ نہ کرنا, حضور کو یہی عرض کرنا کہ حضور آپ اپنے ساتھ چند افراد کو لے کر کے آ جائیں اور یہ ساری دعوت کا اہتمام. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے کچھ دعوت کا کھانے کا انتظام ہے؟ تو یہ نہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام چند افراد کو لے کر چلے جاتے خاص دعوت, کیونکہ حضور نے یہ دیکھا کہ تمام محنت کر رہے ہیں, تو کہا کہ کھانا کتنا ہے؟ تو کہا کہ چند سیر جو اور بکری. تو حضور نے فرمایا کثیر طیب, ارے تو بہت سارا کھانا ہے. حضرت جابر یعنی حدیث میں یہ کہ حضور نے ان کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال دی یوں کر اور ہاتھ پکڑا اس طریقے سے, اور صحابہ سے کہا کہ چلو جابر کیا دعوت ہے. اچھا ایک کنڈیشن بھی لگا نا کہ ہنڈیاں اتارنا مت جب تک میں نہ ہوں. اب جہاں سے چلے تو کہا کہ جابر گھر جاؤ, اپنی زوجہ کو کہنا کہ سالن چولہے پر باقی رہے, ہنڈیاں نہیں اتارنا, اور جب تک میں نہ پہنچ جاؤں روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنا, آٹا گوندھیا روٹی پکانا شروع نہ کرنا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے میں برکت کی دعا فرمائی, مختصر کرتے ہیں, اور حضور نے اپنا لعاب دہن اور کہا کہ اب کرنا یہ ہے کہ آئیں 10 افراد آ کر کھائیں, 10 افراد آئیں اور آ کر کھائیں, 10 افراد آئیں آ کر کھائیں. آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے. شواہد النبوہ میں ملا جابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ اس وقت 1500 افراد تھے. 1500 افراد, یعنی وہ 12 افراد کا کھانا 1500 افراد کو کافی ہوا, اور بالکل اپنی اسی حالت میں موجود رہا, یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر کو فرمایا جابر دعوت ہو گئی, سب نے کھا لی. کہا حضور سب نے کھا لیا. کہا اب یہ کھانا تمہارے لیے, تم کھاؤ اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ. اللہ, آپ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت. اسی طریقے سے رہتے یہ وہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا کہ جن کو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پچھلی صدی کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت عطا کی کہ دنیا نے پھر آپ کے جلوے دیکھیں کہ آپ کی قبر جو آشکار ہوئی ہے, اور آپ نے خود بتایا کہ میں موجود ہوں, میں غلام ہوں سرکار علیہ السلام. اس طریقے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہمشیر ہیں ان کے بارے میں واقع موجود ہے کہ وہ کھجور, ان کی والدہ نے کھجوریں دی تھی, یہ لے کر کھجوریں جا رہی تھی اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کی طرف, اور اپنے والد کی طرف لے کے جا رہی تھی. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور خندق کھود رہے تھے, کہا حضور کھجوریں لے کر آئی ہوں والد محترم کے لیے اور جو ہے ماموں کے لیے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ٹھیک ہے چادر پھیلاؤ. کھجوریں لی, چادر پر رکھ دی, اور فرمایا کہ آؤ اہل خندق تمہارے لیے کھانا تیار ہو چکا ہے. کہتے ہیں سب اکٹھے ہو گئے, سب سیر ہو کر کھاتے رہے, اور کھجوروں کے اندر کسی بھی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی. تیسرا واقعہ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام عامر
جو ہے ایک برتن میں ایک قسم کا حسیس یعنی حلوہ بنا کر لے کر آئیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی یہی فرمایا کہ اہل خندق آؤ تمہارے لیے کھانا تیار کیا گیا ہے. یعنی قلیل کھانے کو کثیر فرما دینا, اس میں کمی نہ ہونا, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کثیرہ ہیں, جن میں سے 3 معجزات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ شوربے اور آٹے کے حوالے سے ہوں, کھجور کے حوالے سے ہوں, یہ ایک قسم کا جو حلوہ بنایا جاتا ہے اس حوالے سے وہ 3 واقعات کا ظہور اس غزوے کے اندر ہوا. حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ صحابہ خندق کھود رہے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے غذا کا اور طعام کا اہتمام بھی فرما رہے ہیں. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور مجھ جیسا طفل مکتب یہ سمجھنا چاہے گا, اگر یہی ہے اور یقیناً یہی ہے تو کیا یہ ممکن نہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم روز صبح و شام معجزات کا ظہور کرتے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پہ معجزات کا ظہور کیا, پھر ان معجزات کو جو ہے سرکار علیہ السلام نے ظاہر نہ کیا, اور پھر کیفیت یہ ہے کہ بھوک اور افلاس کا یہ عالم کہ جو صحابہ ہیں وہ پیٹ پہ پتھر باندھے میں, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو خود بیان فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے, لیکن میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں اور ایک وقت میں فاقے سے اللہ کا شکر ادا کروں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے لیے عملی طور پر بہت ضروری تھی کہ اگر فقط میں نے پہلے عرض کیا تھا واقعہ دوران پہلے کہ اگر معجزات اور دعاؤں سے جنگیں جیتی جا رہی ہوتی تو پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فقط دعا فرماتے, صحابہ کرام بیٹھے رہتے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کو دیکھا, حضور نے دعا بھی فرمائی, معجزات بھی دکھائے اور میدان عمل میں آ کر بھی اس کا سارا معاملہ کیا. اور یہی ساری چیزیں آپ کو واقع کربلا میں بھی نظر آتی ہیں, وہاں بھی کرامتیں ہیں, سب کچھ ہے, مگر عزیمت کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. اب اس میں ایک پہلو اور بھی جو بڑا اہم ہے, اور اس پہ علامہ صاحب آپ ذرا گفتگو فرمائیے کہ ایک تو یہ کہ بنو نذیر جب ظاہر نکالے گئے مدینہ پاک سے اور خیبر میں جا کے انہوں نے قیام کیا, اور اس کے بعد وہاں سے ایک وار اسٹریٹجی جو ہے باقاعدہ جو بغض کی صورت میں, نفرت کی صورت میں تھی, اس کو جنم دیا, پھر مکے جانا اور سارا جو کچھ بھی انہوں نے کیا. اچھا ایک قبیلہ موجود ہے بنو قریظہ کے نام سے مدینہ پاک میں, اور یہ دیکھیے یہ جو ڈائنامکس بنتی ہے وہ یہ کہ فرنٹ کے اوپر دشمن موجود ہے جن کے سامنے خندقیں کھدی ہوئی ہیں, اور بیک سائڈ پہ جو بنو قریظہ موجود ہیں, یعنی یہاں جو ہے وہ پہلے وہ حلیف تھے اور اس کے بعد وہ اندر ہی اندر جو ہے دشمنی ان کے اندر پیدا ہو گئی. تو کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ وہ دشمنوں کے ساتھ کیوں ملے اور کیا وجوہات ہوئی. دوسرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی, کیسے کرائی. پھر ایک کردار اور جو بڑا اہم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کا حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کا, آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری, عورتوں اور بچوں کو خاص طور پر پروٹیکٹ کرنا, بتائیے وہ کیا ہوا؟ جی بالکل, مدینہ پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مدینہ کے یہود کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدات فرمائے. اس میں سے بنو قریظہ بھی تھا, بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ تھا, اور جنگ جب شروع ہوتی ہے اور یہ سارے کے سارے کفار حملہ آور ہوتے ہیں تو بنو قریظہ شروع کے اندر ان کے ساتھ نہیں تھے. ٹھیک. بعد میں حوی بن اخطب اور دوسرے سردار آئے اور انہوں نے آ کر بنو قریظہ سے کہا کہ بھئی یہ سب سے اچھا موقع ہے کہ ہم ادھر سے حملہ کر رہے ہیں, تم پیچھے سے حملہ. یہ بنو نذیر وہی جنہوں نے ساری پلاننگ کی. جی ہاں, ان کے سرداران نے آ کے کہا, پہلے تو بالکل منع کیا اس نے, بالکل ہم نہیں کریں گے, ہمارا معاہدہ ہے. لیکن جب اس نے بہت زیادہ کہا تو اس کے بعد وہ تیار ہو گیا. جب تیار ہو گیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تحقیق کروائی. حضرت سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو بھیجا, اوس و خزرج کے جو سردار ہیں ان کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کراؤ. جب تک تحقیق نہ ہو, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ بات پکی نہ ہو. انہوں نے جا کے تحقیق کی, ان سے پوچھا تو ان کے تو احوال ہی بدلے ہوئے تھے, وہ تو گالی گلوچ پر اترے ہوئے, شرابہ باتیں. بلکہ سرکار علیہ السلام نے شرط لگائی تھی کہ اعلانیہ آ کے نہ بتانا اگر تم سمجھو کہ منحرف ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو پھر تو آ کے اعلانیہ بتا دینا, لیکن اگر وہ پھر گئے ہیں تو تم نے خاموشی سے آ کے بتانا کہ اعلان نہ کرنا, مسلمان بددل نہ ہو, مسلمانوں کے اندر بددلی نہ پیدا ہو. انہوں نے آ کر اشارے سے دو تین کلمات کہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. جب تحقیق ہو گئی, مکمل بات ہو گئی, اور ادھر جو ہے مسلمان جو ہے ایک مشکل ترین حالات, منافقین کو پتہ چل گیا تو منافقین نے بہانے کرنے شروع کر. اچھا, منافقین کا الگ رولا پڑا ہوا تھا. بالکل, منافقین نے کہا جی بالکل ہمارے بڑا مشکل ہو گیا, اب تو قریظہ بھی پیچھے سے ہمارے گھروں پر حملہ آور ہو جائے گا. یستأذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا عورا, قرآن کہتا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا. فرمایا وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے. فرمایا گھروں کو کوئی بات نہیں تھی, ان کے دلوں کے اندر مرض تھا اور وہ جو ہے فرار اختیار کرنا چاہتے تھے. یہی کہہ کر اور جو ہے وہ سارے کے سارے منافقین تھے وہ نکل گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق ہو گئی تو اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حالات کو, احوال کو, ساری چیزوں کو تبدیل کیا. دوسرا, چونکہ بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے ایک بہت بڑی حویلی ٹائپ جو ہے جگہ
وہاں پر محفوظ کیا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں، دعائیں اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اس کو کسی بھی اعتبار سے کسی مقام پر واہ 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 واہ. یہ ساری دنیا کے لیے جو ہے، ساری دنیا کے لیے، ہم سب کے لیے، جو سب چیزوں کو ماننے والے، معجزات کو، دعاؤں کو، ہر چیز کو ماننے والے، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ پہلے حضور علیہ السلام نے سارے کے سارے احوال. تو ایک حویلی کے اندر سب خواتین کو، بچوں کو، حضرت حسان بن ثابت کو ان کو پر نگران متعین. اور یہ بنو قریظہ کے پاس یہ حویلی تھی، یہودیوں کے قریب. تو ایک یہودی جو ہے، چونکہ پتہ چل چکا ہے بنو قریظہ جو خلاف ہو چکے ہیں، بنو قریظہ جو کہ پیچھے ہٹ گئے، اور ایک یہودی باقاعدہ طور پر اس حویلی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے حضرت حسان سے کہا کہ یہ گھوم رہا ہے. پھر آپ خود اٹھی اور ایک لکڑی پکڑی آپ نے، اور جا کر آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا. ایک ضرب، دو ضرب، یہاں تک کہ وہ زمین پر گرا. اس کے بعد حضرت حسان سے کہا کہ میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ہوں، اس کے سامان کو، اس کا سامان حرب آپ اٹھا کے لیں. یہ جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے بنو قریظہ کے اندر یہ خبر پہنچ گئی کہ یہ ان کی خواتین، انہوں نے کہا کہ یہاں بھی لشکر موجود ہے. یہ اصل جو میں سمجھ رہا ہوں، بعد میں سوال فلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ آپ سے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی جو اختیار کی حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ نے، چونکہ آپ جانتی تھیں کہ یہاں اس وقت مسلم مجاہدین موجود نہیں ہیں اور سب فرنٹ لائنرز کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو چونکہ وہ تھریٹ دینا تھا یہودیوں کو، یا وہ ایک سیم دینا تھا بہت بڑا ہے نا، اس یہودی کو قتل کر کے آپ نے وہ تھریٹ دیا کہ یہاں موجود ہے. بنو قریظہ کو، پوری یہودیت کو یہ بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے، یہاں پر بھی لشکر موجود ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ ساری کی ساری خواتین اور سارے کے سارے گھر بار جو ہے وہ محفوظ ہو گئے. میں ایک جملہ صرف قرآن کا کہوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر. جنید بھائی، ہوتا یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ جب لشکریں آنا شروع ہوتی ہیں تو انسان جو ہے گھبرا جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضور کے صحابہ کا ایمان دیکھے، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، فرما ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کی تسلیم اور رضا اور بڑھ گئی. کہتے ہیں جہان بدل گیا، وما بدلوا تبدیلا. میرے نبی کے صحابہ نے، حالات کیسے بھی ہوں، جنگ ہو، احزاب ہوں، کوئی بھی چیز ہوں، لیکن حضور کے جو جانثار ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان، کیا بات، کیا بات. اچھا، اب وہ موقع آ گیا ڈاکٹر صاحب کہ جہاں ایک تو ظاہر ایک اسٹریٹجی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ بنو قریظہ نے چینج کر دی ہے. اب ایک اسٹریٹجی میرے سرکار نے چینج کی ہے، اور وہ حالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہوئے ہیں. بنو غطفان کے جو نعیم بن مسعود تھے، جب ایمان لے آئے وہ ظاہر ہے، تو دشمنوں کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، یہ وار اسٹریٹجی آج پوری دنیا کے اندر اپلائی ہوتی ہے. مطلب ڈیوائیڈ اینڈ رول کہہ لیجئے، یا پولرائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں، تقسیم در تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ آپس میں جو ہے رفت پیدا کر دی جائے. ایک ہی مطلب یوں سمجھ لیجئے مشن کے لیے لوگ کھڑے، لیکن ان کے اندر بھی تقسیم کر دی جائے، ہے نا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو بتائیے ذرا سرکار علیہ السلام نے اسٹریٹجی کیسے اختیار کی. دوسرا، اللہ کی جو مدد آئی، دشمن بھاگا، پھر اس کے بعد جو نتائج نکلے اس پہ بھی ذرا کلام. جنید بھائی، ایک بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک جنگی چال ہے اور ایک پرفیدی ہے جسے غدر کہا جاتا ہے. تو حدیث شریف میں الحرب خدعۃ، کہ جنگ دھوکہ ہے، ایک ڈسیپشن ہے، اور ایک جنگی چال اختیار کرنے کی شرعاً اجازت ہے. تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ دراصل ایک جنگی چال ہے. مسلمانوں نے کسی بھی قسم کے کسی معاہدے سے غداری نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بنو قریظہ نے مشرکین کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا تو دراصل ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے میثاق مدینہ کو توڑ دیا تھا. بالکل صحیح. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو یہ بات متعین ہو چکی تھی کہ میثاق مدینہ کے بعد اب قریش کے ساتھ کبھی بھی مدینہ طیبہ کا کوئی قبیلہ گٹھ جوڑ نہیں کرے گا، نہ ان کے ساتھ صلح کرے گا، اور اگر مدینہ طیبہ پر حملہ ہوگا تو یہ تمام قبائل مل کر بشمول یہود مسلمانوں کے ساتھ مدینہ طیبہ کا دفاع کریں گے. درست. جب بنو قریظہ نے اپنے اس کیے ہوئے معاہدوں کو توڑ دیا تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بنو قینقاع، غزوہ خیبر، یہ 4 سے 5 جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہود کے خلاف لڑی ہیں. اور اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں کی یہودیوں سے کوئی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کو کبھی شکست نہیں ہوئی. اچھا، اس میں بڑا کیٹیگوریکل بھی ہے نا. سورہ مائدہ کی جو آیات ہیں، اگر آپ میں سے کوئی بھی اس کو تلاوت کر دے، جو غالباً 55ویں آیت ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. جی، لا تتخذوا اليهود والنصارى
اولیاء، فرمایا کہ ان کو کبھی اپنا دوست نہیں بنانا۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، بنو غطفان سے ان کا تعلق ہے، بنو غطفان خود اس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں برسر پیکار ہے، تو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگی چال چلنے کی اجازت چاہی، درست، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی طریقے سے تم ان کو آپس میں لڑوا دو، ان کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے تو اس سے مسلمانوں کو نفع پہنچے گا۔ تو مختصر یہ کہ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ قریش نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اگر قریش کل اپنی جنگ کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے، تمہیں تو یہیں رہنا ہے، تمہارے بیوی بچے مال و اسباب یہیں رہنے والے ہیں، تو کہا کہ ایسا کرو کہ ان سے کچھ مقتدر افراد کو بطور یرغمال طلب کر لو، سیکیورٹی کے طور پر، اور دوسری طرف جا کر آپ نے قریش سے کہا کہ دیکھو بنو قریظہ اپنے معاہدہ توڑنے پر بہت زیادہ نادم ہے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ تجدید معاہدہ کے لیے بات چیت کر رہے ہیں، اور وہ دلیل کے طور پر تم سے تمہارے مقتدر لوگوں کو طلب کریں گے تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو لہٰذا ان لوگوں کو واپس نہ دینا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جب بنو قریظہ کی طرف سے مقتدر لوگوں کو طلب کیا گیا، قریش نے منع کر دیا، اور وہ بات ثابت ہوئی، اور تیسری طرف اللہ کی مدد ایسے آئی کہ ایک رات ایسی سخت آندھی آئی کہ ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ کر رہ گئیں، گھوڑے اپنے رسے توڑا کر بھاگ نکلے، اور سارے لشکر کے اندر ایسا انتشار پیدا ہو گیا کہ اس تیز آندھی نے تباہی اور بربادی مچا کر رکھ دی۔ اور ایسے وقت میں جب مشرکین وہاں سے بھاگنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی۔ دعا سے پہلے ایک جملہ، ایک سوال، تیز آندھی آئی، جی ویسینٹی ایک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ خندق، لیٹ سے اگر یہ خندق کھدی ہوئی ہے، اب یہ 5 گز چوڑی خندق ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اس پار کفار موجود ہیں، اس پار مسلمان موجود ہیں۔ مجھے ایک بات سمجھائیے کہ میں بار بار اس واقعے کو پڑھ کے یہاں رک جاتا تھا اور میں سوچتا تھا یا اللہ تیری کیسی مشیت ہے، تیز آندھی آ رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آندھی مکمل طور پہ آتی، بارڈر کے اس پار آ رہی ہے، یعنی خندق کے اس پار آ رہی ہے، اس پار مسلمانوں کو نقصان نہیں ہو رہا، یہ کیسی بات؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے جب سمندر میں عصا مارا تھا تو پہاڑ کی مانند لہریں اس طرح سے کھڑی ہو گئی تھیں، واہ، ان لہروں نے صرف دشمن کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کے لیے وہ رحمت بن گئی۔ کیا اچھی دلیل ہے۔ تو انبیاء بلکہ بنی اسرائیل پہ جو عذاب آتے تھے، مطلب سوری اپنا جو آل فرعون پہ عذاب آتے تھے، تو بنی اسرائیل محفوظ رہتے تھے اور آل فرعون جو ہے ان کے اوپر عذاب ہوتا تھا۔ تو معجزہ اہل ایمان کے لیے رحمت ہوتا ہے اور کفار کے لیے جنگوں کے مواقع پر عذاب ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضور علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وانصرنا۔ اور اس دعا کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ فصبروا، صبر اختیار کرتے رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ جنید بھائی، اس سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمان اس وقت ایک جنگ احزاب کے اندر مبتلا ہیں، آج بھی ہنود اور یہود کا خاص قسم کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اسٹریٹجی جو حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمائی وہ یہ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ توڑنا پڑے گا۔ جب تک آپ یہ گٹھ جوڑ نہیں توڑیں گے، میرے سرکار نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ آج یہ تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، آج کے بعد کبھی یہ تم پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں نے فتح مکہ کیا پھر اس کے بعد۔ اور پھر جنید بھائی میں ایک جملہ یہاں پر یہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ غور کیجئے تو اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پہلے فتح خیبر ہوا ہے اور پھر اس کے بعد فتح مکہ ہوا ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمانوں کو ہندوستان فتح کرنا ہے تو پہلے آپ کو اسرائیل فتح کرنا پڑے گا، پھر آپ ہندوستان فتح کریں گے۔ جب تک یہ گٹھ جوڑ نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک آپ مسلمانوں کو کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار۔ بہت شکریہ آپ تینوں، اب آپ کا آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، بڑا ہی زبردست آج موضوع تھا اور بہت کمال گفتگو ہوئی ہے، بڑا زبردست یہ ڈاکیومنٹ، ضرور یوٹیوب پہ اس کو سرچ کیجئے گا۔ کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں اور دشمن پر فتح پانے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ 40 دن تک مسلسل نماز عصر کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنے سے بڑے دشمن پر فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، جو شام کو لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، غزوہ خندق واقعات اور نتائج کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آئیے ذرا دل سے اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ مل کے نعرہ لگا
جاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.